بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چند اہم خصوصیات۔ ایک ایسے شہسوار جن کی ایک گواہی مشہور و معروف داستان کے مطابق دو گواہوں کے برابر قرار پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے حق میں خزیمہ گواہی دے دے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس کی قوم اوس 4 افراد پر فخر کیا کرتے تھے اور ان میں سے ایک خزیمہ ہے۔ ان سے 38 احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک ہوئے اور اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو گواہی والے۔ انصار کی صفوں میں اور ان کے شہسواروں کے درمیان ایک معزز آدمی نمایاں ہوتا ہے جس کی ایک گواہی کو دو کے برابر قرار دیا گیا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزت کا لباس پہنایا اور اخلاص کی دولت سے مخصوص کیا۔ عزت و تکریم کی ایک قسم تو یہ ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، جس کے حق میں خزیمہ گواہی دے دے یہ اس کے لیے کافی ہے۔ خزیمہ کون ہے اور ان کی گواہی کی داستان کیا ہے؟ خزیمہ بن ثابت بن فاقیہ ابو عمارہ انصاری الختمی مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے اعتبار سے سب سے سبقت لے جانے والوں میں سے تھے، جنہوں نے دعوت محمدیہ کی آواز کانوں میں پڑتے اور دلوں میں اترتے ہوئے ہی جلد اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اخلاص میں وہ قائم دائم رہے۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ عنایت الہیہ جن کے شامل حال رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے خزیمہ اپنی قوم بنو خطمہ کے بت کے ساتھ اٹکیاں لیا کرتے تھے۔ جب بھی فرصت ملتی وہ توڑنے کے لیے جاتے تاکہ انصار کے گھروں میں سے اس کا نام و نشان ہی مٹا دیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شہسواروں میں سے ایک تھے جنہوں نے بہادری کے آسمان میں بہت بلند دائرہ بنایا اور مدرسہ محمدیہ میں تمام میدانوں میں نابغہ روزگار بنے۔ رہی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گواہی برابر دو گواہیوں کا قصہ یا ایک گواہی دو آدمیوں کے برابر کی داستان حوالے کی کتابیں نورانی حسن میں بیان کرتی ہیں، اور دو گواہیوں والے کی فضیلت صدق ایمان اور سیدنا حبیبنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی معرفت کی شہادت دیتی ہے۔ مختلف ثقہ مصادر میں یہ داستان کچھ اس انداز میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بدوی آدمی سے گھوڑی خریدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیچھے گئے تاکہ اسے گھوڑی کی قیمت ادا کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی بدوی نے اپنی چال کو قدر ہلکا رکھا۔ کچھ لوگ بدوی سے گھوڑی کا بھاؤ کرنے لگے، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خرید لیا ہے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض نے اس قیمت سے زیادہ لگائی جس قیمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خریدی تھی۔ جب اس نے زیادہ قیمت سنی تو بدوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر آپ نے یہ گھوڑی خریدنی ہے تو بات کریں، ورنہ یوں سمجھیں کہ میں نے اسے بیچ دیا۔ جب بدوی کی بات سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آئے اور فرمایا، کیا میں نے تجھ سے یہ گھوڑی خریدی نہیں ہے؟ بدوی نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم میں تو یہ آپ کو نہیں بیچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تجھ سے یہ خریدی ہے۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بدوی کے پاس جمع ہونے لگے۔ بدوی نے کہا، کوئی گواہ لاؤ جو گواہی دے میں نے یہ آپ کو بیچی ہے۔ مسلمانوں میں سے جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حق بات کہتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بدوی کا تنازع سنا اور یہ سنا کہ بدوی کہتا ہے کہ کوئی گواہ لاؤ جو اس بات کی شہادت دے کہ میں نے یہ گھوڑی آپ کو فروخت کی ہے، خزیمہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فروخت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ خزیمہ نے کہا، آپ کی تصدیق و صداقت کی بنا پر
یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خزیمہ کی گواہی کو دو آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خزیمہ تم کیسے گواہی دیتے ہو جبکہ تم ہمارے ساتھ موجود نہ تھے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آسمان کی اطلاع سے آپ کی صداقت کا اعتراف کرتا ہوں، اور میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے جو آپ فرماتے ہیں اس کی تصدیق نہ کروں؟ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گواہی کو دو آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا۔ اے خزیمہ تجھے مبارک ہو، یہ عظمت سر بلندی، یہ پروقار لقب ہمیشہ کے لیے تیری واضح پہچان بنا رہے گا، تیری سیرت کا یہ لازمی جز ہوگا، یہ ان عظیم تر شہسواروں کی سیرت میں تمہیں ممتاز مقام پر لا کھڑا کرے گا، جن شہسواروں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اسے پورا کر دکھلایا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بن کر کامیاب و کامران ہوئے۔ خزیمہ اور بہادری کا راستہ۔ جب سے ایمان کی لہر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے ٹکرائی، وہ شہسواری اور بہادری کے راستے پر چلے۔ اسلامی باتوں نے ان کے دل کو روشن کر دیا اور وہ بڑے شوق اور جذبے سے سرداران کفر اور اعیان فسق و فجور کے مقابلے میں خن ٹھوک کر میدان میں آنے لگے۔ غزوہ بدر بپا ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان شہسواروں میں سے ایک تھے جو اس مارکے میں شریک ہوئے۔ فتح مکہ ایک ایسی عظیم فتح تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو عزت بخشی اور اپنے رسول مقبول اور لشکر اسلام جو ایک دیانتدار گروہ تھا اسے غلبہ عطا فرمایا، اپنے عزت والے گھر کو مشرکین کے ہاتھوں سے محفوظ کیا، اسے جہاں والوں کے لیے سراپا ہدایت بنایا، اسے توحید پرستوں کا قبلہ قرار دیا۔ اس فتح عظیم سے اللہ تعالیٰ نے دلوں کو کھول دیا، لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے، ایمان کے نشانات روئے زمین پر چلنے لگے تاکہ جہان کو روشن کریں اور اسے جاہلیت کی دلدل اور شرک کے کیچڑ سے گل و خضائشی کرائیں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فاتح لشکر میں انصار کے قبیلے بنو خطمہ کا جھنڈا تھامے ہوئے شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے شہسواروں کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کی طرف آگے بڑھے اور اسے بوسہ دیا، پھر بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ کے ہاتھ میں کمان تھی، بیت اللہ کے ارد گرد اور اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ انہیں کمان کے ساتھ کچوکے لگا رہے تھے اور اپنی زبان مبارک سے یہ فرما رہے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 81۔ کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ اور یہ بھی فرماتے، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ۔ سورۃ السبا آیت نمبر 49۔ کہو کہ حق آ گیا اور باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ بت اپنے منہ کے بل گر رہے تھے، دوبارہ ان کو ان کی جگہ لوٹانے والا کوئی نہ تھا، یہاں تک کہ حضرت خزیمہ نے تاریخ انسانیت بلکہ پوری دنیا میں سب سے بڑی معافی اور درگزر کرنے کا مشاہدہ کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے خاندان قریش، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا، ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بہت بہتر سلوک کریں گے، آپ معزز بھائی ہیں اور ایک معزز بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، تم پر آج کوئی الزام نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں مکہ مکمل طور پر فتح ہو گیا جو آپ کا شہر ہے اور جائے پیدائش بھی، حضرت خزیمہ اور انصار کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں آپ یہیں رہائش اختیار نہ کر لیں۔ وہ آپس میں یہ باتیں کرنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمین اور شہر کو فتح کر دیا، کیا آپ اس میں رہائش اختیار کر لیں گے؟ جب حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بات کا علم ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو ہمارا جینا مرنا ایک ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے شہسوار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مکہ معظمہ میں 19 دن رہے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتاتے اور انہیں دین حق کی دعوت دیتے رہے، تقوی اور اسلام کے سنگسائے میل سے روشناس کراتے رہے۔ ایک منادی کرنے والے نے آواز دی،
جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے گھر میں پڑے ہوئے بت کو توڑ دے۔ یہ بابرکت قافلہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہسوار انصار کی کچھار اور ایمان کے مرکز مدینہ منورہ کی طرف شاداں و فرحاں لوٹنے اور حضرت خزیمہ بھی لوٹنے والوں فاتحین کے ہمراہ تھے، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خزیمہ کے واقعات و حالات اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ آپ شام بھی گئے اور جنگ موطا میں شریک ہوئے۔ جنگ موطا میں اپنی شرکت کے بارے میں حضرت خزیمہ بیان کرتے ہیں، میں جنگ موطا میں حاضر ہوا، اس دن میں نے ایک شخص کا مقابلہ کیا، میں نے اسے قتل کر دیا، اس کے سر پر ایک خود دی جس میں یاقوت جڑا ہوا تھا، میری نظر اس یاقوت پر پڑی تھی، اسے حاصل کرنا میرا عزم تھا، لہٰذا ہم نے وہ لے لیا۔ جب ہم جدا ہوئے اور پسپا ہوئے، میں وہ یاقوت لے کر مدینہ منورہ واپس آیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یاقوت پیش کیا تو آپ نے وہ مجھے عطا کر دیا۔ میں نے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں 100 دینار میں فروخت کیا، اور میں نے بنو ختمہ سے کھجور کا باغ خریدا۔ حضرت خزیمہ شہ سواری اور بہادری کے سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں طے کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، تب آپ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر راضی تھے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرآن، دو گواہیوں والے حضرت خزیمہ کا قرآن حکیم کو جمع کرنے میں بہت بڑا حصہ ہے۔ وہ قرآن کریم ذکر حکیم کی بیشتر آیات زبانی یاد کر لیا کرتے تھے، انہوں نے سورہ توبہ کی آخری آیات بھی زبانی یاد کر رکھی تھیں، اور اپنے ساتھی صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے کہ میں نے یہ آیات اسی لہجے میں زبانی یاد کی ہیں جس لہجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ اس زبانی یاد کرنے کی کہانی تاریخ و تفسیر کی کتابیں اور حدیث کا مصادر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے قرآن کریم جمع کرنے کا ارادہ کیا، آپ لوگوں میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کا جو حصہ براہ راست سیکھا ہے وہ ہمارے پاس آئے، وہ اسے اوراق، تختیوں اور کھجور کے پتوں پر لکھ دیتے تھے، کسی سے قرآنی حصہ قبول نہ کرتے جب تک اس پر دو گواہ گواہی نہ دے دیتے۔ حضرت عمر قرآن حکیم جمع کر رہے تھے کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منصوبے کو سنبھالا اور فرمایا، جس کے پاس اللہ کی کتاب کی کچھ آیات ہوں تو وہ ہمارے پاس لائے، آپ بھی اس وقت قبول نہ کرتے جب تک دو گواہ گواہی نہ دے دیتے۔ حضرت خزیمہ تشریف لائے اور فرمایا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی دو آیتیں چھوڑ دی ہیں جو آپ نے نہیں لکھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کون سی؟ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آیتیں سیکھی ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 اور 129۔ کہو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تمہیں میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر بھاری ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب یہ لوگ اگر تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دو، میرے لیے تو بس اللہ کافی ہے، کوئی معبود حقیقی نہیں مگر وہی، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ آپ انہیں کہاں لکھنا پسند کرتے ہیں؟ اس نے کہا، آپ انہیں آخر میں لکھ دیں، لہٰذا یہ سورۃ توبہ کے اختتام پر لکھ دی گئیں۔ حضرت خزیمہ نے اس مبارک میدان میں بھی اپنے فضل و شرف کا لوہا منوایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی جمع کرنے اور اس کے حفظ کرنے کے میدان میں حضرت خزیمہ کی امتیازی حیثیت کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ہم نے قرآن حکیم لکھ لیا تو میں نے ایک آیت کو نظر سے اوجھل پایا جو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی، اور یہ دونوں آیتیں میں نے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کی، انہیں زبانی یاد تھیں۔ وہ دو آیتیں یہ تھیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 23۔ ایمان لانے والوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھلایا، ان میں سے کوئی اپنی نثر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے، انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ حضرت خزیمہ دو گواہیوں والے کے نام سے مشہور و معروف تھے۔
ہر کوئی انہیں دو شہادتین کہہ کر پکارتا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گواہی کو دو گواہیوں کے برابر قرار دیا تھا۔ قابل تعریف مقابلہ اور عظیم الشان فضائل۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم اوس کے لیے قابل فخر تھے۔ جب وہ قابل تعریف کارناموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تو حضرت خزیمہ کو یاد کرتے، جس نے فضائل و مناقب کا ان کے لیے ایک محل نہیں بلکہ کئی محلات تعمیر کیے۔ وہ اپنی مجلسوں میں دوران گفتگو فضائل کو اپنے لیے باعث فخر گردانتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج آپس میں ایک دوسرے سے فخر کا اظہار کرنے لگے۔ اوس کہنے لگے، ہم میں غسل الملائکہ حنظلہ بن راہب ہے، اور ہم میں وہ بھی ہے جس کی وفات سے عرش رحمان لرزہ اٹھا تھا، وہ ہے سعد بن معاذ، اور ہم میں وہ ہے جس کی لاش کی حفاظت شہد کی مکھیوں اور بھڑوں نے کی، اور وہ ہے عاصم بن ثابت بن ابی افلا، اور ہم میں وہ عظیم ہستی بھی ہے جس کی ایک گواہی دو آدمیوں کے برابر تھی، اور وہ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قبیلہ خجرت کے افراد نے کہا، ہم میں چار آدمی ایسے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں قرآن حکیم جمع کرنے کی سعادت حاصل کی، اور وہ ہیں زید بن ثابت، ابو زید، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ بخدا یہ ہے قابل تعریف مقابلہ۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، سورۃ المطففین آیت نمبر 26۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ حضرت خزیمہ کے فضائل میں یہ بھی ہے جو انہوں نے اپنے بارے میں روایت کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں۔ میں نے اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ آپ نے فرمایا، روح روح سے نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاطر لیٹ گئے تو اس نے آپ کی مبارک پیشانی پر سجدہ کیا۔ حضرت خزیمہ کے یوں تو بہت سے فضائل و مناقب ہیں، لیکن شہ سواری اور بہادری کے میدان میں ان سے بہت عمدہ کردار ادا کیا۔ ان سے روایت حدیث کے آسمان پہ بھی ایک ممتاز عالی شان اور بلند حلقہ بنایا۔ ان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 38 احادیث روایت کی جو صحاح اور سنن کی کتابوں میں جمع کر دی گئیں۔ ان سے ان کے بیٹے عمارہ بن خزیمہ، ان کے علاوہ ابو عبداللہ الجدلی، عمر بن میمون، عمر بن سعد بن ابی وقاص اور دیگر شخصیات نے روایت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت خزیمہ ان شعراء میں سے ایک تھے جن کے آگے بیان کی پیشانی جھکی ہوئی تھی، اور وہ فصاحت و بلاغت کے شہ سوار بھی تھے۔ یہ ان بلاغت کے شہ سواروں میں تھے جنہوں نے اشعار کے سمندر میں اپنے ڈول ڈالے۔ ان کے اشعار سے شہ سواری اور بہادری محسوس ہوتی ہے، اور ان کے اشعار سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گہرے دوستانہ تعلقات کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت خزیمہ نے حضرت علی بن ابی طالب کے بارے میں جو اشعار کہے، شاید درج ذیل اشعار ان میں سے سب سے بہتر ہیں۔ یہ امام حاکم رحمۃ اللہ نے مستدرک میں اسود بن یزید نخعی رحمۃ اللہ کے حوالے سے نقل کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، جبکہ ہم نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو یہ ابو الحسن ہمارے لیے کافی ہیں۔ فتنوں سے نجات دلانے کے لحاظ سے ہم نے اسے تمام لوگوں سے زیادہ بہتر پایا کہ وہ قریش میں کتاب و سنت کے زیادہ ماہر ہیں، اور قریش تو ایسے ہیں کہ وہ مسلسل سفر میں ہی رہتے ہیں اور کبھی ان سے غبار چھٹتا ہی نہیں۔ تزمیر شدہ اونٹوں پر جبکہ وہ دن بھر دوڑتے رہیں۔ اس میں وہ سب خوبیاں ہیں جو ان تمام میں ہیں، اور جو خوبیاں اس میں ہیں وہ ان تمام میں نہیں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے محمد بن حنیفہ کی تعریف میں بہت سے اشعار ہیں جو مصادر و مراجع کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ جنگ صفین میں ان کی شہادت۔ حضرت خزیمہ نے اپنی زندگی خلافت راشدہ کے حضرت خزیمہ نے اپنی زندگی خلافت راشدہ کے زیر سایہ گزاری۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے، حضرت خزیمہ ان کے معاون و مددگار تھے۔ لڑائیوں میں ان کا ساتھ دیا، بلکہ حضرت علی بن ابی طالب کے لشکر کے بڑے لوگوں میں سے تھے۔ آپ کے ساتھ سن 37 ہجری میں جنگ صفین میں شریک ہوئے، اور یہ بنو ختمہ کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے اور جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ حضرت خزیمہ جنگ جمل میں بھی شریک ہوئے، لیکن نہ انہوں نے تلوار نیام سے نکالی اور نہ کسی سے لڑے، اور جب یہ جنگ صفین میں شریک ہوئے تو فرمایا، میں اس وقت تک کسی سے نہیں لڑوں گا جب تک عمار بن یاسر کو قتل نہیں کر دیا جاتا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ جب حضرت عمار قتل کر دیے گئے تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نیام سے نکالی، پھر مارکہ آرائی کے قریب ہوئے
لڑتے رہے یہاں تک کہ جام شہادت نوش کرتے ہوئے زمین پر گر گئے، اور یہ سن 37 ہجری کا واقعہ ہے، اور یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیش آیا۔ ان کی بیٹی سبیہ بن خزیمہ نے اپنے باپ کے غم میں یہ اشعار کہے: اے آنکھ خزیمہ پہ آنسو بہا، جسے جنگ فرات میں احزاب نے قتل کر دیا، دو گواہی والے کو ظلم و ستم سے قتل کر دیا گیا، اللہ انہیں پکڑے، انہوں نے سردار صاحب توفیق منصف مزاج والے کی موت تک مدد کی۔ یہاں پہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہسوار کی سوانح نگاری کو ختم کرتے ہیں، لیکن ان سے دو گواہیوں والے کے فضائل و مناقب دنیا میں ہر طرف بکھرے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آخر میں ہمیں یہ تذکرہ کرنے دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو گواہیوں والے یعنی حضرت خزیمہ کے بارے میں بھی فرمایا: جس کے حق میں خزیمہ گواہی دے دے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔